السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو عفان قرآن و حدیث چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری یہ ویڈیو حج کے بارے میں ہے۔ اب ہم آج کی ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں قرآن و حدیث میں حج کا کیا حکم ہے اور حج کی اقسام کتنی ہیں، فرائض و واجبات اور سنتیں کتنی ہیں، اور سب سے اہم چیز جو کہ اس ویڈیو کا لب لباب ہے، یعنی حج کا طریقہ، مطلب مناسک حج کس ترتیب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، شریعت میں حج کی اہمیت کیا ہے یہ ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اسے پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ناظرین، اگر ہم حج کی اقسام کو دیکھیں تو حج قرآن، حج تمتع، حج افراد، یہ تین اقسام حج کی شریعت میں مختص کر دی گئی ہیں۔ ہم قرآن اور افراد کو بہت مختصراً ذکر کریں گے چونکہ زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں قرآن اور افراد سے زیادہ آسانیاں ہیں، اس لیے ہم تمتع کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ حج قرآن میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج ادا کرنا ہے۔ اس میں احرام باندھنا ہے، طواف کے بعد سعی کرنی ہے، سر نہیں منڈوانا ہے جی، قارن نے سر نہیں منڈوانا اور احرام بھی نہیں کھولنا، بلکہ اسی احرام میں 8 ذی الحجہ سے پہلے منی پہنچنا ہے۔ حج افراد کرنے والا صرف حج کی نیت کرے، کیونکہ مفرد صرف حج کرے گا، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ احرام باندھے، حدود حرم کے باہر سے آیا ہوا ہے تو طواف قدوم کر لے۔ حدود حرم کے رہائشی جو ہیں، جو حج افراد کر رہے ہیں تو ان کے لیے طواف قدوم نہیں ہے۔ باقی 8 ذی الحجہ کو منی جائے اور مناسک حج ادا کرے۔ حدود حرم کے لوگ حج افراد کرتے ہیں۔ تو جناب والا حج تمتع کو پہلے ہم اجمالاً دیکھ لیتے ہیں۔ متمتع ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرتا ہے، لیکن دونوں کا احرام اور نیت الگ الگ کرتا ہے۔ یعنی میقات سے پہلے احرام باندھ کر مکہ جا کر عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام اور نیت کر کے منی جا کر مناسک حج ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم حج و عمرہ کے ارکان اور فرائض واجبات کو دیکھیں تو متمتع چونکہ پہلے عمرہ کرے گا، اس لیے ہم پہلے عمرہ کے ارکان اور فرائض کو دیکھتے ہیں۔ عمرہ میں 2 فرض ہیں جی، پہلا احرام ہے، اس میں نیت بھی ہے، اور دوسرا طواف ہے۔ احرام کے ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں، نیت ہے، نوافل ہیں، دعائیں ہیں، تلبیہ ہیں، وہ بھی ساتھ اس کا حصہ ہے۔ اور طواف میں جو ہے وہ 7 چکر کعبہ شریف کے، اس سے حجر اسود سے حجر اسود تک، یہ انشاءاللہ آگے ان چیزوں کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔ عمرہ کے واجبات بھی 2 ہیں جی، پہلا سعی ہے، یعنی صفا مروہ کے درمیان چلنا، 7 چکر لگانا، اور دوسرا ہے جی حلق یا قصر، یعنی سر منوانا۔ جناب والا، اب آ گئی بات حج کی۔ تو حج میں 3 رکن ہیں جی، پہلا احرام ہے، اس طرح اس میں نیت بھی ہے۔ دوسرا ہے جی وقوف عرفات، بڑا وقوف بھی کہتے ہیں اس کو۔ تیسرا ہے جی طواف زیارت۔ تو 6 واجب ہیں جی حج کے۔ پہلا وقوف عرفہ ہے، دوسرا سعی ہے، وہی صفا مروہ کے 7 چکر۔ ناظرین، ان تمام باتوں کو ہم آگے ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سعی کے بعد تیسرا واجب ہے رمی جمرات، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ چوتھا ہے جی قربانی۔ اچھا، قربانی جو ہے وہ صرف متمتع اور قارن کے لیے ہے، یعنی حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے لیے قربانی ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اب 5واں ہے جی حلق، سر منڈوانا۔ 6واں واجب ہے طواف وداع۔ ناظرین، 5 دنوں میں یہ سارے کام کرنے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے۔
ناظرین کرام، اب ہم تفصیل سے پہلے عمرہ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ ہم حج تمتع کو ڈسکس کر رہے ہیں تو متمتع پہلے عمرہ ادا کرے گا، یعنی حج سے پہلے عمرہ ادا کرے گا۔ متمتع نے چونکہ حج سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے، میقات سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیں۔ نیت فرض ہے، نیت کے ساتھ احرام کی چادریں ہیں اور دیگر جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے نیت کر لیں۔ اب مکہ مکرمہ آ کر طواف کرنا ہے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے شروع کرنا ہے طواف، اور حجر اسود پر طواف ختم ہوگا۔ استلام کرنا ہے ہر چکر پر، پھر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے سامنے۔ اس وقت خصوصی طور پر مکروہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر مکروہ وقت ہے تو تھوڑا اپنے نوافل کو مؤخر کر لیں، بعد میں پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کو سامنے لے کر پڑھیں تاکہ مقام ابراہیم اور کعبہ آپ کے سامنے ہو۔ آگے ہے جناب والا سعی واجب ہے۔ سعی صفا سے شروع کرنی ہے، مروہ تک 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا تک 2 چکر، اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ اور سعی کے بعد آپ نے حرم شریف سے باہر نکلنا ہے اور سار منڈوانا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لینے ہیں۔ الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب حج کا طریقہ، حج ان جگہوں پہ ادا ہوتا ہے۔ مکہ سے منی جانا ہے جی، 8 ذی الحج کو حج کا پہلا دن ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحج کو مکہ سے منی جانا ہے۔ مکہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہی غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر حج کی نیت کر لی جائے اور طواف کر کے سعی کر لیں، طواف کر کے سعی بھی کر لیں۔ سعی اگر آج کر لیں گے تو طواف زیارت کے باہر نہیں کرنی پڑے گی۔ مکہ سے منی روانگی بروقت منی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ 8 ذی الحج کی 8 ذی الحج کی ظہر سے پہلے منی میں داخل ہو جائیں اور 9 ذی الحج کی فجر تک منی میں قیام کرنا ہے۔ 9 ذی الحج کو سورج نکلنے سے پہلے منی سے عرفات جانا ہے، پھر زوال سے پہلے عرفات پہنچنا ہے، پھر وقوف عرفات ہے، کھڑے ہو کر وقوف کر لیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں بیٹھ جائیں، تسبیحات کر لیں، ذکر و اذکار تلاوت، ہر چیز کا اہتمام رکھیں۔ غروب تک اسی طرح دعا اور ذکر میں مشغول رہیں۔ مغرب کی نماز اور عرفات میں نہ پڑھیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ۔ 9 ذی الحجہ کی رات مغرب کے بعد مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ میں بہت کام کرنے ہیں جی، تھکاوٹ بھی ہے، مشقت بھی ہے۔ پہلے تو مزدلفہ میں سب سے پہلے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، پھر رمی جمرات کے لیے کنکر جو ہے نا ان کو اکٹھا کرنا ہے، پھر رات گزار کر فجر جو ہے مزدلفہ میں پڑھ کر فجر کے بعد وقوف کرنا ہے، وقوف کے بعد پھر منی روانہ ہو جانا ہے۔ پھر 10 ذی الحج کا دن ہے آج، چونکہ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن مزدلفہ سے منی صبح سویرے ہی روانہ ہو جانا ہے، اور پھر سب سے بڑے شیطان کو منی میں جو ہے اس کی رمی کرنی ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ آج صرف سب سے بڑے والے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، چھوٹے دونوں کو نہیں مارنی۔ اس کے بعد منی ہی میں یا حدود حرم کے اندر کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ قربانی بینک کے ذریعے یا دیگر جو بھی ذریعہ وہاں پر آسانی سے دستیاب ہو اس سے کر سکتے ہیں۔ پھر سر قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے، سر منڈواتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اب احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ آ جائے اور طواف زیارت کر لیں۔ یہ طواف فرض ہے۔ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کے بعد صحیح نہ کی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کر لیں۔ طواف زیارت ادا کرنے کے بعد منی واپس آ جائیں، رات کو منی میں ہی قیام کرنا ہے۔ اور طواف زیارت کے لیے 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کا وقت ہے، کسی وقت ثانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ 11-12 ذی الحجہ حج کا چوتھا اور 5واں دن منی میں قیام۔ تقریباً ان دونوں کے جو اعمال ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں، وہیں منی کے اندر ہی کرنے ہیں۔ صبح
اٹھ کر زوال کے بعد ترتیب سے سب سے پہلے والے شیطان کو الگ الگ 7 کنکریاں مار کر ایک طرف ہو کر دعا کر لیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے شیطان کو کنکریاں مار لیں، اس طرح تینوں شیطانوں کو کنکریاں ہاں اگر طواف زیارت نہیں کیا تو آج کسی بھی وقت سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اگر 13 ذی الحجہ کو منا میں رہے تو پھر رمی کر کے جانا پڑے گا۔ تو حج تو مکمل ہو گیا جی، لیکن ایک واجب ابھی باقی ہے، طواف وداع واجب ہے۔ ہاں جی، آپ یہاں پر ضیوف الرحمان ہیں، اور جس نے آپ کی اتنی ضیافت کی اس سے وداع ہونا آپ پر لازم ہے، اور وقت وداع رحمان سے کہیے گا کہ بہت سوں کی طرح تیرا ایک اور لاچار بندہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، جسے تیرا مہمان بننے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ طالب دعا ابو عفان۔ ناظرین، من حیث البشر غلطی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو جہاں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی مہمانی کا شرف عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو دائمی سکھ چین سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جناب، ویڈیو کے لیے ہماری حوصلہ افزائی تو بنتی ہے، ہم آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔